بسم اللہ الرحمن الرحیم وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ، اعلان ہوگا، حکم ہوگا، وَامْتَازُوا، جدا ہو جاؤ، الْيَوْمَ، آج کے دن، الْمُجْرِمُونَ، مشرک لوگ، بدعتی لوگ، مومنین کی سب سے جدا ہو جاؤ۔ اللہ دنیا میں بھی مشرک اور مباحث کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا، اور قیامت کے دن بھی وَامْتَازُوا، اور دور دور جدا جدا ہو جاؤ، ٹوٹ ڈال دی جائے گی، مجرموں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، مباحثوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی یہ جوڑ نہیں دیکھنا چاہتا مشرک مباحث کا، اور پتہ نہیں سب سے بڑا جوڑ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا۔ سب سے بڑا جوڑ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرکہ کے ساتھ جوڑ نہیں کر سکتے، لا تنکحوا، جہاں پر بھی جوڑ پیدا ہو رہا تھا نا مشرک مباحث کا، اللہ نے اوپر رمبا رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا نہیں چاہتا مشرک کو مباحث کے کرके، نہیں دیکھنا چاہتا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا جدا ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سارے کٹھے رلے ملے رہتے تھے، سارا کتا بلا کٹھا تھا، سارا کٹھے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن کوئی نہ، کھڑے کھڑے مباحث ایک طرف اور کھڑے کھڑے پاپی مشرک ایک طرف۔ ایھا المجرمون الم اعہد الیکم، اللہ فرمائیں گے کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم، کیونکہ وہ وعد سے تمہارے دشمن ہے، مبین، کھلا ہوا، فَأَنِعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی وَاعْبُدُونِی، اَنِعْبُدُونِی، خالص میری عبادت کرنا، یہی ہے راستہ سیدھا۔ ھذا کا مشاعرہ ہے توحید بالعبادت، صرف میری عبادت کرنا، یہی ہے راستہ سیدھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، البتہ تاکہ گمراہ کیا تم میں سے جبلہ، خلقاً کثیرا، بہت مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، کیا نہیں تھے تم سمجھتے، ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم ہے تم وعدہ دیے جاتے، اصلوہا، داخل ہو جہنم کو، اليوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، وجہ تمہارے کفر کرنے کے، اليوم نختم، جب حکم ہوگا نا کہ مشرکوں کو جہنم میں لے جائے، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری ایک حبیب ہے، فرشتوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے یہ گناہ کیے تو کوئی نہیں تھے، اتنے جو ہمارے ذمہ لگے ہیں نام اعمال سیاہ، ایک دوسرا ہم نے نیکیاں بھی تو کی تھی نا، تہجد پڑھتے تھے، عمرے حجیں کرتے تھے، بڑا کرتے، وہ تو فرشتوں نے ظلم کیا، وہ تو لکھے ہی نہیں، نیکی لکھی نہیں، ساری برائیاں جنہوں نے لکھ دی ہے، تو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا مصیبت ہے؟ ہاں یہ تو جب کریں گے نا بہانہ، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے روز نختم، مور لگا دیں گے ہم ان کے منہوں پر، چپ کی مور لگ گئی ہے، بہانے جانے پہلے کریں گے صحیح، لیکن اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، دنیا میں بڑا خطیب تھا، ایک ٹانگ پہ تقریر کیا کرتا تھا، آج زبان بند ہو گئی، نختم علی افواہہم بند ہو گئی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بلائیں گے ہم ان کے ہاتھوں کو، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے ہاتھ ہیں پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو تھے عمل کرتے، یہ
یہ بیچارہ حیران کھڑا ہوگا، ادھر کہے گا یا اللہ فرشتوں نے زیادتی کی، ہاتھ کھولیں گے، او بےایمانا انہی ہاتھوں سے 11ویں کا دودھ تقسیم کرتا تھا۔ پاؤں بولیں گے، پاؤں کہیں گے او سورا انہی پاؤں کے ساتھ تو قبروں کے طواف کرتا تھا، بکرے چھترے کانوں سے پکڑ کے لے جاتا تھا، اور تیرا عقیدہ تھا بابا سن لیتا ہے، بابے کو چڑی چڑے باندر کا پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ بابا دیکھ رہا ہے، تو تیرا نظریہ یہ تھا کہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، لو نشاء اگر ہم چاہیں تو ان کو مل یا میل کر دیں، ملاپ کر دیں، تمسنا میل کے رکھ دیں، ان کے آنکھوں کو ختم کر دیں، بینائی ختم ہو جائے، جب آنکھیں بالکل لیول ہو جائیں، دونوں معنی میل کے رکھتے کا مطلب آنکھوں کی یہ جگہ ہی نہ رہے، او پتھر اور آنکھ برابر ہو جائے، اس طرح مل یا میل کر دیں، ہم کر سکتے ہیں۔ امام لال قائی بڑا بزرگ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت، پرانا آدمی ہے امام لال قائی، اس کی کتاب السنہ بھی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم سفر میں تھے اور ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جو ابو بکر صدیق کو بھونکتا تھا، رافضی تھا اور صبرا کرتا تھا، تو ہم نے اس کو بڑا سمجھایا کہ انسان کا بچہ بن اور بکواس بازی نہ کر، خیر لیکن یہ بے ایمان کافی سب کرتا تھا اور بدبہ کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، یہ بڑا ملک تھا چودھری، وہ تو بہت بکواس کرتا۔ امام لال قائی فرماتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سمجھایا لیکن سمجھا نہیں۔ آگے ایک مقام پہ جب ہم ٹھہرے تو وہاں پر وہ بھی ٹھہرا تو سو گیا، ہم بھی سو گئے، چادر رکھی ہوئی تھی، تو ہم تو اٹھ گئے لیکن اس کا جو غلام تھا اس نے چادر کو اوپر سے باندھ دیا اور سیر بھی کرتا تھا۔ ہم نے اس کے غلام کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم چپ کرو، جہاں تو بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس کے ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ اس نے غیر کیے، صرف وہ ہاتھ جو ہے خنزیر کے ہاتھ تھے، اس کی پوری شکل ہی پس ہو کے خنزیر کی شکل بن گئی، اور وہ ہاتھ جو تھے خنزیر کے وہ اگلے پاؤں تھے، وہ اس نے پھر کیا اب کیا کریں، اس نے اور آدمی کو ساتھ بلایا، کہتے ہیں کہ اس کو اسی چادر میں سارا بند کر کے انہوں نے اٹھایا، وہ پورا خنزیر بن چکا تھا، پورا خنزیر۔ آگے جنگل میں گئے، جنگل قریب تھا، وہاں خنزیر چل رہے تھے، اس نے تھوڑا سا سوراخ جو کیا چادر سے، تو کہتے ہیں خراجا، وہ وہاں سے نکلا اور اختلط بالخنازیر، وہ خنزیروں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ اللہ نے اس کو واقعتاً خنزیر بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے نا، لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو ملیا بے شکل ہی بدل دیں، یہ اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، اور کیا بینائی ختم ہو جائے۔ بینائی، ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران اس کا یہ بازو خشک ہو چکا تھا، یہ اور رو بھی رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا، اللہ مجھے پتہ ہے تو نے مجھے بخشنا کوئی نہیں لیکن مجھے بخش تو دے، یہ کہہ رہا تھا۔ تو مسعودی نے بھی اور خلدون نے بھی لکھا، البدایہ نے بھی اس کا کچھ حصہ آیا کہ اس آدمی کو پکڑ کے پوچھنے والے نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ یہ دیکھتا ہے میرا ہاتھ خشک ہو چکا ہے، یہ میرا وہ ہاتھ ہے جو میں نے حضرت عثمان کے خلاف اٹھایا تھا، اور حضرت عثمان کی شہادت کے وقت اس لیے عالم بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا نقد بھی دیتے ہیں، اور اس کے سینکڑوں واقعات بھی ہیں، وہ ہاتھ خشک ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو ابن زیاد تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر اس کے ساتھ لایا گیا ابن زیاد کے بعد، تو ابن زیاد نے لاٹھی تھی اس کے ہاتھ میں، اس نے وہاں ناک میں آپ کے حضرت حسین کے ناک میں لاٹھی ڈال کے تو وہاں پر چند باتیں کی، کلمات کہے۔ خیر
ابن زیاد جب قتل ہوا، جس کی لاش پڑی تھی، تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، اور وہ بھاگ کے آیا اور وہ اس کے جہاں ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل آیا، پھر منہ میں داخل ہوا، ناک سے نکل آیا۔ یہ الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا کرتا ہے نا تو اللہ پاک کی پکڑ، وہ تو مشو پر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مردرا، فرمایا اللہ کے حوصلوں پر آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے لہذا میں بچ گیا گرفت سے، دیر گیرت سخت گیرت مردرا، اللہ پکڑتا ہے تو چیخنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ یہاں پر بھی کوئی بات ہے، اگر چاہوں تو ان کے یہ سارے اعضاء میٹ کے پاسے کی طرح سارا چہرہ کر دوں، اور چاہوں تو بینائی عضو مخصوص لے جاؤں یا بینائی، بس سبق الصراط، وہ آگے بڑھیں گے راستے کو، دیکھیں گے کہاں سے فَأَنَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم ان کو مدد کر دیں، فَسَخْنَاهُمْ، لکھا ہے ملا علی قاری نے بھی اور مشکات کے حاشیے پہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ امام سے پہلے رکوع نہ کیا کرو، رکوع سے سر نہ اٹھایا کرو، امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھایا کرو۔ طالب علموں میں بھی اکثر یہ بیماری ہے۔ عسیٰ ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کرو گے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ایسے آدمی کا سر گدھے کی طرح نہ بنا دے، گدھے کی طرح سر نہ بنا دے۔ خیر، ایک محدث سے بڑے بزرگ، بڑے واقعہ لکھا ہے ٹی وی وغیرہ میں بھی سب نے، کہتا ہے وہ محدث جو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا سر گدھے کا بن جائے؟ اللہ نے اس محدث کا سر گدھے کا بنایا، گدھے کا سر، اور وہ اوپر پردہ کر کے پڑھاتا تھا لیکن پردہ کرتا تھا، اس لیے زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ بتاؤ اوقات ایسے لفظ آدمی نکالتا ہے نا زبان سے پوری تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب صرف اس نے اتنی بات کی کہ اگر امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے تو سر گدھے کا بن جائے گا، یہ کون سی بات؟ یہ کرنا تھا کہ اللہ نے فوراً پورا ڈھانچہ محدث صاحب کا ہے اور منہ اور سر گدھے والا ہے، وہ طالب علموں کو پڑھاتا تھا بیچارہ اوپر پردہ کر کے، اس کی شکل گدھے والی بن گئی تھی، تو یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ افامن اہل القری، یہ جو نظر ہو جاتا ہے نا خوف خدا سے تو ایمان نہیں رہتا۔ ایمان بین الخوف والرجاء والمحبہ، ان نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، نہ طاقت رکھیں مضیہ، آگے چلنے کی اور نہ واپسی پیچھے آنے کی،